علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ ہم اپنی سانسیں تیرے نام کرتے ہیں، ہم اپنی سانسیں تیرے نام کرتے ہیں، اے وطن ہم تیری عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ صدر محفل، مہمان خصوصی، قابل احترام اساتذہ اور میرے ہم مختلف دوستوں، آج میری تقریر کا عنوان ہے یوم جمہوریہ اور موجودہ حکومت۔ حضرات، یوم جمہوریہ ملک ہندوستان کا ایک قومی تہوار ہے جسے ملک بھر میں بڑے دھوم دھام، شان و شوقت اور جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے، کیونکہ آج کا دن وہ دن ہے جب کہ ہمارا ملک ایک جمہوری ملک بنا۔ جمہوریت کا معنی ہوتا ہے ایسی حکومت جو عوام کے ذریعے سے ہو اور عوام کے لیے ہو۔ ہمارے ملکوں کو آزاد کرانے کے لیے خصوصاً علماء کرام اور عموماً تمام مذاہب کے ماننے والے لوگوں نے ملک کی آزادی کی لڑائی لڑی، اور 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک آزاد ہوا۔ لہذا ہمارے ملکوں کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے ایک دستور، ایک دھرم شاستر، ایک رول، ایک آئین کی ضرورت تھی، کیونکہ یہاں پر مختلف مذہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں۔ اس لیے علماء کرام کی رہنمائی، قیادت اور ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں 2 سال 11 مہینے 18 دن میں ہمارا ملک کا آئین تیار کیا گیا، اور 26 جنوری 1950 کو اسے نافذ کر دیا گیا۔ حضرات، ہمارے آئین میں انسانی حقوق کے تحفظ کے باوجود بڑے پیمانے پر وطن عزیز میں عوام کی بنیادی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے۔ کہیں بولنے پر پابندی ہے، تو کہیں کھانے پینے اور لباس پر پابندی ہے، تو کہیں اکثر سول کوڈ کا نفاذ کا مسئلہ کھڑا کیا جا رہا ہے، تو کبھی مسلمانوں سے ان کی مذہبی آزادی سلب کرنے کی ناپاک کوشش ہو رہی ہے۔ غوث عزیز میں اقلیتوں کی جان و مال، عزت و آبرو کا تحفظ کا ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ حضرات، کسی بھی جمہوری نظام کی کامیابی اور خوبصورتی کا راز اس بات میں منحصر ہے کہ اس کے سائے میں سانس لینے والے شہریوں کے ساتھ عدل، انصاف، برابری و مساوات کا معاملہ کیا جائے، امن و سکون کا ماحول ہو، اصل قوانین کی بنیاد و حکمرانی ہو، اور تمام مذاہب کے ماننے والوں کو اپنی دین و سوق و عقائد کی روشنی میں زندگی گزارنے کی آزادی ہو، مذہبی آزادی میں حکومت دخل اندازہ نہ ہو، اور سب کو ساتھ لے کر چلنے کا جذبہ ہر حکومت پر پیش نظر ہو۔ معزز سامعین، موجودہ حالات میں ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ متحد ہو کر ایک آواز، ایک طاقت بن کر دستور بجانے کے لیے آگے آئے۔ حکمراں ظالم ہے اور ہم مظلوم ہیں، اگر ان کے پاس اقتدار ہے تو ہمارے پاس اتحاد ہے، اگر ان کے پاس طاقت ہے تو ہمارے پاس ہمت ہے، اگر ان کے پاس لاٹھی ہے تو ہمارے پاس وطن کی محبت میں دھڑکتا دل ہے۔ وہ جو کرتے ہیں ہمیں گرانے کی بات ہے، وہ جو کرتے ہیں ہمیں گرانے کی بات ہے، لگتا ہے ہمارے حوصلوں سے واقف نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔